نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، دوسرے پارے کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوسرا پارہ رکوع نمبر 1۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پسند کا، چاہت کا، خواہش کا خیال رکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، تو لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ میرا قبلہ بھی بیت اللہ ہو۔ تو 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز عصر پڑھا رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے۔ تیسری رکعت میں حکم آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے درمیان ہی بیت اللہ شریف کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ لہذا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف جس خواہش کے لیے دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرما دیا، اور امت محمدیہ کا قبلہ بیت اللہ شریف کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا۔ رکوع نمبر 2۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا تشریف لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب، آپ کا کام لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، ان کو دین کی طرف بلانا، دین کی ترغیب دینا، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے بارے میں بتلانا، حکمت کی باتیں بتانا، قرآن مجید کا سکھانا۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا۔ رکوع نمبر 3۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کے اوپر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرما دی ہے، وہ امر ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پانی کی کوشش میں کبھی صفا پر دوڑتی تھیں اور مروہ کی طرف، کبھی مروہ سے صفا پہاڑی کی طرف دوڑتی تھیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے اس طرح چکر کاٹنے کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کو حج کا، عمرے کا ایک اہم رکن قرار دے دیا گیا۔ رکوع نمبر 3۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ مشرکین مکہ اپنے بتوں سے، اپنی جان سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ محبت تو باطل ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ جب سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اللہ ہی سے محبت کی جائے، اللہ ہی محبت کا مستحق ہے۔ رکوع نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں ہر اس کھانے سے منع فرمایا ہے جو ہمارے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہو، جو ہماری روحانیت اور جسم کو، ہماری صحت کو متاثر کرے۔ تو فرمایا کہ جب بھی کھاؤ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال طیب چیزیں کھاؤ۔ یہاں حلال و طیب سے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ حلال چیز ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ اللہ کے غیر کا نام اگر اس کے اوپر لیا جائے گا تو وہ چیز اگر ہم کھائیں گے تو وہ حرام ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ بتوں کے سامنے بتوں کی خوشی کے لیے، خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو یہ خالصتاً غیر اللہ ہے، لہذا اس سے منع فرمایا گیا۔ اور خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا، مردار کھانے سے منع فرمایا گیا۔ اگرچہ وہ جانور حلال ہے لیکن ذبح کیے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر اگر وہ مر گیا ہے تو وہ حرام ہے، اور خون کو حرام قرار دیا گیا۔ اور دوسری حرام چیزیں، رزق حرام کھانا، دھوکے سے، رشوت سے، غصب کر کے کسی کا مال کھا جانا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سود کا مال، جوئے کا مال اور زبردستی کسی کا دبایا ہوا مال استعمال کرنا بھی اسلام میں منع ہے۔ رکوع نمبر 6، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ امن ہوگا تو اللہ کے احکامات پر عمل کیا جا سکے گا، امن ہوگا تو معیشت مضبوط ہوگی، امن ہوگا تو لوگ معاشرہ ترقی کرے گا۔ یہ ساری چیزیں امن سے وابستہ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس رکوع میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے انسان کا قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نمونہ ہو، تاکہ معاشرے میں امن و امان خراب نہ ہو۔ رکوع نمبر 7، روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو آدمی سفر پہ ہو یا مریض ہو اس کو چھوٹ دے دی کہ وہ روزے بعد میں رکھ لے، جو بیمار ہے جب صحت مند ہو جائے تو روزے رکھ لے، جو مسافر ہے جب سفر سے واپس آ جائے تو ان روزوں کی قضا کر لے جو رہ گئے۔ تو رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے مسائل جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جہاد کے کچھ اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں، کچھ آداب، اصول، قانون، قوانین وضع فرمائے ہیں کہ جہاد کرنے کے آداب کیا ہیں، جہاد کے دوران کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، قتال کے دوران کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس رکوع کے دوسرے حصے میں حج اور عمرہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ کرو، کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے امت محمدیہ پر جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے اوپر فرض ہے۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ دین کی کچھ جزیات پر عمل کر لیا جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، روزہ فرض ہے تو روزہ رکھیں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، حج فرض ہے تو حج، اور لوگوں کے حقوق اگر عائد ہیں تو حقوق و لباد کو ادا کیا جائے، تو یہ پورے کا پورا دین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو
پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ پورے دین کو اپنی زندگی پر نافذ کر لو۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان کی خدمت کا، ان کے احترام کا، ان کے ادب کا، ان کی فرما برداری کا، ان کے فرامین کا لحاظ رکھنے کا۔ تو اللہ کے بعد اس زمین پر، روئے زمین پر جو سب سے زیادہ انسان کے محسن ہیں وہ والدین ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر یتیموں کے ساتھ، پھر مسکینوں کے ساتھ، اور پھر مسافروں کے ساتھ، کہ معاشرے کے وہ لوگ جو رشتہ داری کی بنا پر کمزور ہیں یا معاشی طور پر کمزور ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے بے یارو مددگار نہیں چھوڑ دینا، بلکہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے، کوئی مومن عورت مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، غیر مسلم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح کوئی مسلمان مومن مرد مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس اصول کو بیان فرما دیا۔ رکوع نمبر 12، وہ عورتیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضروریات لگائی ہیں حیض و نفاس کے بارے میں، کہ جو عورت حیضہ ہو اس کے احکامات کیا ہیں۔ حیضہ عورت اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے دی ہے، وہ نماز نہ پڑھے، وہ روزہ نہ رکھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، یعنی کہ یہ جو ایام ہوں گے ڈیٹ کے، ان ایام کے جو اعمال ہوں گے وہ روک دیے گئے ہیں، کہ جب اس چیز سے پاک اور صاف ہو جائے گی تو پھر دوبارہ سے اسلام کے احکامات اس پر لاگو ہوں گے۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر دو خاندان یا لڑکی اور لڑکا آپس میں نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنے کے بعد اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، نباہ نہیں ہو پاتا، ایک ساتھ رہنا مشکل ہے، تو اسلام نے، قرآن نے ہماری بہترین طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو بہت سے گھرانے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ مثلاً طریقہ کیا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے کہ جب تم آپس میں نباہ نہ کر سکو، علیحدگی کا فیصلہ کر لو، تو پھر یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ 3 دفعہ طلاق 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 کہہ کے اس کو فارغ کر دو، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ اس کا طریقہ قرآن نے اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے خاندان والوں سے، بڑوں سے مشاورت کرو، فیصلہ ہو جائے کہ علیحدگی ہی اختیار کرنی ہے تو پھر ایک طلاق دو، 1 ماہ کے بعد دوسری دو، تاکہ دونوں خاندانوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم ہو جائے، بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اگر پھر بھی نباہ کی صورت نہیں نکل رہی تو پھر تیسری طلاق دے کر فارغ کر دیا جائے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہی دفعہ طلاق دے کر، تینوں طلاق دے کر بیوی کو فارغ کر دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں، اور ایسے کئی گھرانے ہیں جو بغیر نکاح کے اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اس اصول پر بیان اگر عمل کر لیا جائے تو بہت سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
رکوع نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے رضاعت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ جس کو اولاد دے دے تو ماں کو چاہیے کہ وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے۔ اب اسلام نے کتنا خوبصورت ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ 2 سال تک جب بچہ ماں کا دودھ پیے گا تو وہ صحت مند رہے گا، بیماریوں سے بچا رہے گا اور ماں کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی۔ تو گویا کہ 2 سال تک دودھ پلانے کے بعد اگر اور بچہ آتا ہے تو ایک اور دوسرے بچے کے درمیان 3 سال کا وقفہ ہو جاتا ہے، تو جو کہ بچے کی صحت کے لیے بھی بہترین ہے اور ماں کی صحت کے لیے بھی بہترین ہے اور بچے کی پرورش کے لیے بھی، کہ بچہ 3 سال کا اس کی پرورش بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی کچھ عرصے بعد ہونا ہوتی ہے کہ 6 ماہ بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، اور اسی دوران اختلافات، 2 خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور نوبت طلاق تک آتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو تمہارے ذمے حق مہر ادا کرنا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے قصہ طالوت اور جالوت بیان فرمایا ہے کہ کس طرح حضرت جالوت نے طالوت کو قتل کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے امارت کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ حضرت جالوت علیہ السلام ایک امیر کی حیثیت سے لشکر میں ہیں اور اطاعت امیر کا حکم دیا گیا ہے کہ جہاد میں، میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اگر سپہ سالار کی اطاعت پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کا نقصان ہو سکتا ہے، بجائے فتح کے شکست میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے کہ اطاعت امیر میں ہی کامیابی ہے اور اطاعت امیر سے ہی اللہ تعالیٰ شکست کو فتح میں اور فتح کو فتح میں تبدیل کر سکتا ہے۔